ناظرین، ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اسرار و رموز کو جاننے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے ایک پراپرٹی ڈیلر کو. لوکیشن اچھی ہے بھائی، اپنی ہے یا کرائے پہ ہے؟ جناب یہ چینل کی ملکیت ہے. اگر کرائے پہ دینی ہو تو 2 پارٹیاں میری جیب میں ہیں، بس آواز کرا دینا. اچھا، گوگا خرانٹ صاحب، ان کا نام گوگا خرانٹ ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ گوگا تو سمجھ آتا ہے، یہ خرانٹ کیا ہوا؟ کام ایسا ہے نا بھائی، کیا کریں. اچھا اسی طرح کا کام ہے، بس لوگ کہنا شروع ہو گئے خران. اچھا، لوگوں نے آپ کو یہ اب نام مشہور دیا. ہو گیا خران، میں نے کہا ٹھیک ہے، نام تو اچھا ہے. نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی شخصیت اتنی ماشاءاللہ خوبصورت، اس کے نام خرانٹ لکھنا تو کوئی اچھا نہیں لگتا ہوگا. ایسے لوکیشن اس کی بھی اچھی ہے، صحیح کہہ رہا ہے. یہ خران لکھنا اچھا نہیں لگتا، یعنی بات اچھی ہے تمہاری، مگر یار اب پاپولر ہو گیا خران. میں نے کچھ عرصہ کے لیے ہٹایا تھا خران، پھر لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا بدھو آدمی ہے، وہ آتا ہی نہیں تھا، گاہک ختم ہو گئے. پھر میں نے خران لگایا، پھر بھیڑ شروع ہو گئی بھائی. اب لوگ اچھا دیکھو چلیں، نا. خرانٹ صاحب سیدھا سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی چیز بیچنے کے لیے یا کرائے پر چڑھانے کے لیے ہر طرح کے جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں. تو بھائی کون نہیں جھوٹ بولتا، کون نہیں جھوٹ بولتا؟ مجھے بتاؤ، آپ کے میڈیا پہ جھوٹ نہیں بولتے؟ یہ سیاستدان حکومت میں آنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ کون جھوٹ نہیں بولتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ جھگڑے والے پلاٹ بیچ دیتے ہیں. نہیں بھائی، یہ جھگڑے والا سودا یہ گوگا خران تو کبھی نہیں کرتا. میرے پاس جو گاہک آتا ہے صاف شفاف آتا ہے، اور سودا بھی میں صاف شفاف کرتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے کہا بھائی مجھے زمین چاہیے، جگہ چاہیے، جھگڑے والی نہ ہو. میں نے کہا بھائی کیا بنانا ہے اس میں؟ کہتا ہے گھر بنانا ہے. میں نے کہا بھائی جھگڑا تو پھر ہوگا، گھر بناؤ گے پھر جھگڑا ہی ہوگا. گھروں میں اور کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہی ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، صاف جگہ لے لو. میں نے کہا ایسی جگہ تجھے لے کے دوں گا جہاں نہ کہیں جھگڑا ہوا اس مام، اور نہ کبھی آئندہ جھگڑا ہوگا اس جگہ پہ. اچھا کیا بیچا بلا اس کے آگے؟ کیا؟ تھانہ بیچ دیا علاقے کا. میں نے کہا لو سسرے، یہاں نہ کبھی جھگڑا ہوا نہ کبھی ہوگا، رہے آرام سے. تھانے میں اب کون جھگڑے گا بھائی؟ اچھا خرانٹ صاحب، آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ کوئی بھی رہائشی اسکیم ہو اس کی ساکھ بنانا یا بگاڑنا یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو بھائی اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہمارا شعبہ ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم یہاں جو کام کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں. اس میں کون سی بری بات ہے؟ بزنس جہاں کرنا ہے وہاں ارد گرد تو دیکھنا پڑتا ہے. مافیا بنا لیتے ہیں آپ لوگ. مافیا کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ آپ لوگ میڈیا والے اسے مافیا کہہ دیتے ہیں، ویسے تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اچھا. ہم کرتے ہیں کام، ہم مل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو بات تو پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، پلاننگ نہ کرے تو پھر تو بات نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے کہے بغیر تو ایک محلے میں مکان نہیں کرائے پہ چڑھ سکتا، بکنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم جس کا چاہتے ہیں مکان کرائے پہ چڑھتا ہے یا بکتا ہے، ہم جس کا نہیں چاہتے اس کا مکان نہ کرائے پہ چڑھتا ہے نہ بکتا ہے. ہاں، ایک مکان میں نے اسی طرح نہیں کرائے پہ چڑھانا تھا. اچھا ہاں، میری لگتی تھی ان بندوں کے ساتھ. اچھا. میں نے مشہور کر دیا، میں نے کہا بھائی یہاں تو جن ہے. اچھا. ایک بندہ آ گیا تمہاری طرح کا، بڑا کوئی صحابی ٹائپ بندہ تھا، کانفیڈنس میں آ کے مجھے کہنے لگا بھائی میں لوں گا میں دیکھوں گا کون سا جن ہے، نکال اس کو مجھے دکھا کر. کہنے لگا بھائی صحابی سے بڑا کون سا جن ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے بتاتا ہوں کہ صحابی سے زیادہ بڑا جن ہے یا میرا جن بڑا ہے. میں لے گیا شاگرد کو، میں نے ادھر تیار کر دیا، اوپر والے سٹور پہ بٹھا دیا، ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا، میں نے اس کو کیسٹ دے دی. میں نے کہا لے بھائی انگلش مووی کا ایک ہارر سا میوزک اس میں بھر کے میں نے رکھ دیا اور ٹیپ لگا دی. میں نے ادھر، میں نے کہا بھائی جو ہی اندر گھسے بس ٹیپ ریکارڈر جو ہے آن کر دینا. بس میں وہ گاہک کو لے کے، وہ جو صحابی صاحب تھے لے کے ان کو گھر میں صحیح ہوں، وہ شاگرد بے وقوف آدمی اس نے الٹی کیسٹ لگا دی. جنمن کی آواز تو نہیں آئی، شیلا کی جوانی پڑ گئی بھائی. اچھا. لو بھائی صاحب اکڑ گئے، کہنے لگا بھائی تو کہہ رہا تھا جن ہے، یہ تو کوئی پری رہ رہی ہے یہاں. کہتا اس طرح کی تو 3-4 پریاں ہونی چاہیے بھائی، یہی مکان لوں گا میں. تو یہ غلطی ہوئی ہے، الٹی پڑ جاتی ہے کسی وقت. ضروری تو نہیں ہوتا کہ بندہ خراٹ ہو تو ہر دفعہ سیدھی پڑے. اور جو مکان کرائے پر چڑھانا ہو اس کی کوئی خامی نہیں بتاتے آپ. بھائی ظاہر ہے مال بیچنا ہے تو اس کی تعریفیں تو کرنی پڑے گی. میرے پاس ایک بہت بڑی پارٹی آ گئی، بڑی بڑھیا پارٹی تھی. کہنے لگے بھائی 1 کنال کا مکان چاہیے. اب میرے پاس تھا نہیں، میرے پاس ایک ہی مکان بچا، وہ تھا 1 کمرے کا صرف. میں نے ان کو راضی کر لیا. میں نے کہا دیکھ بھائی کاروباری آدمی ہے تو، میں جو تجھے سمجھانے لگا ہوں ذرا غور سے سننا. 1 کمرے کا مکان ہے، ساتھ ہی مسجد ہے، اس کا واش روم یوز کر لیا کرنا ہے. 1 کمرہ ہے، رہتے رہو اس پہ. بھائی جو کھانے پینے کا مولوی صاحب کے پاس آئے گا اسی کے ساتھ ہو لینا. ویسے بھی چکر لگتا رہے گا مسجد کا. جنت میں جاؤ گے بھائی، چھوڑو 1 کنال کا کیا لینا ہے. بجلی کا بھی بچت ہوگی، نہ سوئی گیس کی وہ خرچہ ہوگا، نہ کوئی اور خرچہ ہوگا. مان گیا گھس گیا 1 ہی کمرے کے فلیٹ میں. جس رہائشی اسکیم کو بیچنا مقصود ہوتا ہے اس کی تعریف میں آپ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. ظاہر ہے بھائی، اب بیچنا جو ہوتا ہے، مال بیچنے کے لیے تعریف کرنی پڑتی ہے. میں تو ایسی جگہ بھیج دی ہے ارد گرد بالکل اجاڑ، پھر بھی بھیج دی.
एक अभी रिहायशी स्कीम मैंने बेची है, आधी से ज्यादा मैंने बेची है। मैं लोगों को कहता रहा भाई साथ अस्पताल भी है, साथ स्कूल भी है, साथ एयरपोर्ट भी है, नक्शा दिखाता रहा बस। लो भाई जब सब जमीन बिक गई, लोग मेरे पास आना शुरू हो गए, भाई कहाँ है स्कूल, कहाँ है, दिखाओ तो सही स्कूल कहाँ है। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, शोर नहीं बजाओ, तुम सब लोग के पास माँ बाप हैं, आपके माँ बाप है ना? कहने लगे हाँ भाई हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे पहली और खूबसूरत दरसगाह जो होती है, स्कूल होता है, वो तो माँ की गोद होती है। अच्छा, बस उसी स्कूल से तरबियत हासिल करो, जरूर सरकारी स्कूल में धक्के खाने हैं। फिर कहना शुरू होगा भाई एयरपोर्ट दिखा। मैंने कहा वो वाली एयरपोर्ट भी दिखा देता हूँ, उजाड़ जमीन है, ना कोई इर्द गिर्द कोई बंदा ना परिंदा, वहां जो शहर के नशई है वो उधर ही इकट्ठे हुए होते हैं। अच्छा। वहां ले गया 25-30 नशई बैठे हुए। मैंने कहा भाई ये देख लो, इतने तो पीआई के पास जहाज नहीं होंगे जितने यहाँ बैठे हुए, और सारे ग्राउंड हुए हुए, देख लो इतना अच्छा एयरपोर्ट तो और कहीं नजर नहीं आएगा। फिर कहने लगे अच्छा एयरपोर्ट कभी दफा कर, ये बता, तू तो कहता था कि यहाँ एक अस्पताल भी है, यहाँ तो सिर्फ एक ही अस्पताल है, वो जानवरों का है। और मैंने कहा मेरी बात सुन, जानवर बेजुबान होता है, तू बता तेरी शादी हुई है? कहने लगा हाँ हुई हुई है। तो मैंने कहा हो दाखिल इस अस्पताल में। कोई शादीशुदा आदमी भी बेजुबान ही होता है ना, जुबान तो बीवी चलाती है। बड़े फनकार आदमी हो तुम। क्या शागिर्द किसका हूँ? बशीर बुलेट का। अच्छा, बशीरा बुलेट मेरा उस्ताद मशहूर था सारे शहर में। अच्छा, रियल एस्टेट की दुनिया का बाप कहा जाता है उसको तो। हाँ हाँ, एक दफा नक्शा बना के मुश्कफुर सोसाइटी इलाके का कब्रिस्तान बेच दिया था उसने तो। कब्रिस्तान बेच दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, पहले उसे फालज हुआ, फिर हार्ट अटैक हुआ, अच्छा, फिर वो फौत हुआ, फिर उसको किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली कब्र के लिए। फिर बस फिर जाहिर है उस्ताद था, फिर मैंने उसे एक साथ वाले कब्रिस्तान में किराए पे कब्र लेके दी।